بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک ایسی بات کریں گے جو قرآن پاک کے ایک وعدے کی زندہ تفسیر بن کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاجواب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں جنہوں نے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے فتح حاصل کی۔ یہ محض ایک تاریخی آیت نہیں، یہ اللہ کا ایک زندہ اور جاوید وعدہ ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر اس قوم کے لیے پورا ہوتا ہے جو اللہ پر سچا بھروسہ رکھتی ہے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وعدہ ایک بار پھر پورا ہوا ہے، اور اس کی گواہی خود وہ لوگ دے رہے ہیں جو مومنوں کے دشمن تھے۔ ذرا سوچئے، ایران اس وقت پوری دنیا میں اکیلا کھڑا ہے، کوئی پڑوسی اس کے ساتھ نہیں، نہ پاکستان، نہ افغانستان، نہ سعودی عرب، نہ کوئی اور۔ پوری کی پوری دنیا اس ایک ملک کے مقابل ہے۔ امریکہ جیسی سپر طاقت، اسرائیل جیسی فوجی قوت اور مغرب کے تمام ممالک مل کر ایران کو زیر کرنا چاہتے تھے۔ 40 سال سے پابندیاں لگی ہیں، 40 سال سے اقتصادی جنگ جاری ہے، 40 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایران کو اس کے گھٹنوں پر لایا جائے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جو قوم اللہ کے بھروسے پر کھڑی ہو، جو قوم قرآن کو اپنا رہنما مان لے، اسے کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی۔ یہی وہ سچائی ہے جو آج ثابت ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، آج پوری دنیا میں ایک ہی خبر گونج رہی ہے، اور وہ ہے ایران کے صدر کی طرف سے جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی 3 شرائط۔ یہ 3 شرائط محض سیاسی مطالبات نہیں، یہ ان لوگوں کو 3 زبردست تھپڑ ہیں جنہوں نے سمجھا تھا کہ وہ ایران کو مٹا دیں گے۔ امریکہ کو، اسرائیل کو، یورپ کو اور ان عرب ریاستوں کو جو ان بڑی طاقتوں کے سائے میں آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ آج ان سب کے سامنے ایران کھڑا ہے اور اپنی شرائط رکھ رہا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو چند ہفتے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ ہو تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کافروں کو مومنوں پر کبھی مستقل غلبہ نہیں دے گا۔ آج یہ آیت کریمہ بھی ہمارے سامنے زندہ ہو کر آئی ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان کی فوجی طاقت، ان کے جنگی جہاز، ان کے بموں کی بارش سب کچھ ختم کر دے گی، آج انہی کو ہار ماننی پڑ رہی ہے اور مذاکرات کی میز پر آنا پڑ رہا ہے۔ تو آئیے پہلے ایران کی ان 3 شرائط کو سمجھتے ہیں جو اس نے دنیا کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ان شرائط کے پیچھے کیا عظیم سچائی چھپی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، ایران کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایران کے قانونی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ اب ذرا سوچئے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے۔ 40 سال سے ایران پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتا، اپنا آٹا نہیں منگوا سکتا، بین الاقوامی بینکنگ نظام سے اسے محروم رکھا گیا ہے۔ جو آزادی دنیا کے ہر ملک کو حاصل ہے، اپنا مال بیچنے کی، دوسرے ممالک سے تجارت کرنے کی، عالمی منڈیوں میں شامل ہونے کی، وہ سب کچھ ایران کو جان بوجھ کر نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایران نے اللہ کے دین کو اپنا نظام بنانے کا انتخاب کیا، صرف اس لیے کہ ایران نے مغربی آقاؤں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے حقوق کو مانو، ہماری خود مختاری کو تسلیم کرو، ہمیں اپنی پسند کا نظام چلانے دو۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی احسان چاہیے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقی اصول اسے چھیننے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس مقام پر ذرا رکیے اور سوچیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو ایران کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران میں جمہوریت نہیں ہے، وہاں انسانی حقوق نہیں ہے، وہاں خواتین کو آزادی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی نام نہاد جمہوریت نے 2 عالمی جنگیں لڑیں اور 16 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بموں سے غزہ کے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عراق میں، افغانستان میں، لیبیا میں، شام میں تباہی مچائی۔ پیارے دوستو، ایران میں خواتین ہر بینک میں کام کرتی ہیں، ہر ہسپتال میں کام کرتی ہیں، ہر اسکول میں پڑھاتی ہیں، ہر دفتر میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ معاشرے میں شانہ بشانہ شامل ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حجاب کرتی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو مغرب کو تکلیف دیتی ہے، کیونکہ مغرب کا سارا سرمایہ دارانہ نظام، اس کی پوری فیشن انڈسٹری، اس کا پورا کارپوریٹ کلچر، یہ سب عورت کی نمائش پر کھڑا ہے۔ جب کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ ہم اس تماشے میں شامل نہیں ہوں گے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج یہی حال آج کی اس نام نہاد مہذب دنیا کا ہے۔ باہر سے روشنی،
اندر سے چنگیز سے بھی زیادہ تاریکی۔ 1905 میں جب انہوں نے کہا تھا کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، تو کہا گیا تھا کہ اب دنیا میں امن آ جائے گا، لیکن ہوا کیا؟ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی 2 جنگیں انہیں نام نہاد جمہوری ممالک نے لڑیں اور کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہٹلر 90% ووٹ لے کر آیا تھا، لیکن اس نے یہودیوں کی نسل کشی کی۔ جمہوریت نے اسے نہیں روکا۔ یہ ہے اس نظام کا اصل چہرہ۔ پیارے دوستو، ایران کی دوسری شرط ہے جنگ کا تاوان، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بین الاقوامی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے۔ جب بھی کوئی قوم کسی دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، اس کو تباہ و برباد کرتی ہے، تو اسے تاوان دینا پڑتا ہے۔ 1916 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی سے یہی کہا گیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان سے اور جرمنی سے یہی کہا گیا تھا، لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو یہ قانون کہاں چلا جاتا ہے؟ بین الاقوامی انسانی قانون کے چند بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے کہ لڑائی میں فوجیوں اور عام شہریوں کے درمیان فرق کرنا لازم ہے۔ جو ممالک عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ انسانی قانون کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ 170 بچے جو والدین کے سامنے بموں کی آگ میں جل گئے، وہ اس قانون کی خلاف ورزی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اسپتالوں پر حملہ حرام ہے، زخمیوں اور بیماروں کو نشانہ بنانا حرام ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ ہوا کہ تہران کا سب سے بڑا ہسپتال گاندھی ہسپتال، جہاں بیمار اور زخمی انسان لیٹے ہوئے تھے، اسے بھی تباہ کر دیا گیا۔ 6 اسپتالوں پر حملے ہوئے۔ کیا یہ انسانی اقدار ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ وہ تہذیب ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں؟ تیسرا اصول ہے کہ ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ جب ایران مسقط میں بہترین طریقے سے مذاکرات کر رہا تھا، بحرین کے وزیر خارجہ کے ذریعے سفارتی کوششیں جاری تھیں، پیش رفت ہو رہی تھی، اور اس سب کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر حملہ کر دیا۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی سراسر خلاف ورزی ہے اور اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اور ایران کی تیسری شرط سب سے بڑی اور سب سے عام ہے، دنیا کی عالمی طاقتوں سے مضبوط اور پکی ضمانتیں، یعنی اقوام متحدہ کا 5واں مستقل رکن امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، یہ سب مل کر ہی ضمانت دیں کہ آئندہ ایران پر ایسا حملہ نہیں ہوگا، ایران کی خود مختاری کا احترام کیا جائے گا اور ایران کے ساتھ دنیا کے کسی بھی ملک جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہی صورتحال ہے جو پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بنی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی اور جب شکست خوردہ فریق کو ضمانتیں دینی پڑی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ آج جو ایران نے یہ 3 شرائط رکھی ہیں، یہ صرف ایک ملک کی شرائط نہیں ہے، یہ ان تمام مظلوم قوموں کی آواز ہے جن پر صدیوں سے ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو دنیا کا سب سے بڑی طاقت کا سربراہ کہا جاتا ہے، انہوں نے شکست کے عالم میں کیا کیا؟ انہوں نے پوٹن کو فون کیا، وہ پوٹن جن کے ساتھ انہوں نے اور ان کے پیش رو حکمرانوں نے وعدہ خلافی کی تھی، جن سے کہا گیا تھا کہ نیٹو کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پورے مشرقی یورپ میں نیٹو کا پھیلاؤ ہوتا رہا۔ انہی سے اب مدد مانگنی پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ روس پر تیل اور LNG کی فروخت کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بھی شکست کا ایک اعتراف ہے۔ پیارے دوستو، تیل کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ ابھی چند وقت پہلے تیل $25 فی بیرل تھا اور آج $156 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ملک کے اسٹریٹجک ذخائر سے ملین بیرل تیل نکالا۔ یہ وہ ذخائر ہیں جو صرف جنگ کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تیل کی قیمتیں نہیں گریں۔ ہندوستان نے اکیلے 30 ملین بیرل روسی تیل خریدا۔ یہ ہے اس وقت کی معاشی صورتحال۔ اب آپ سوچیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کی قوتوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ جو قوم ظالموں کا ساتھ دیتی ہے آخرکار اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور جو قوم اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے آخرکار اسے فتح ملتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ پیارے دوستو، اب ایک اہم جغرافیائی پہلو کی بات کرتے ہیں، آبنائے ہرمز۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کا 40% سے زیادہ تیل گزرتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو دنیا کی پوری معیشت تھرا جائے۔ عرب ممالک کا سارا تیل اسی راستے سے دنیا کو جاتا ہے۔ دبئی کا سارا کاروبار اسی راستے پر منحصر ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ پچھلے 40 سالوں میں یہ کیوں ہوا کہ دبئی کو بنایا گیا، دبئی میں اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں، دبئی میں کاروبار لے جایا گیا، جبکہ گوادر کو کبھی بننے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ گوادر آبنائے ہرمز کے باہر ہے۔ اگر گوادر بن جائے تو دبئی کی اہمیت ختم ہو جائے، اور پھر آبنائے ہرمز کی طاقت جو آج ایران کے ہاتھ میں ہے، اس سے وہ سب لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ بلوچ علیحدگی پسند جنہیں دبئی میں پناہ ملتی ہے، جن کو وہاں رکھ کر پاکستان کو کمزور کیا جاتا تھا، وہ آج مر رہے ہیں۔ کراچی کو قربان کر کے دبئی بنایا گیا تھا، لیکن آج کراچی کے ایئرپورٹ پر اماراتی ایئر لائنز کے جہاز کھڑے ہیں۔
یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے وہ رب جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی دوستی ہمیشہ مشروط ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہے، اور جب مفادات ختم ہو تو وہ پشت پھیر لیتے ہیں۔ جن ممالک نے اسرائیل کو دوست بنایا، جنہوں نے ابراہیمی معاہدوں پر دستخط کیے، انہوں نے اپنی اسلامی شناخت کو بھلا کر مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ سب دباؤ میں ہیں، آج وہ سب خوف میں ہیں۔ بحرین، جسے ایشیا کی نائٹ لائف کا مرکز بنایا گیا تھا، جہاں ایلیٹ طبقہ اپنی عیاشیاں کرتا تھا، آج وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ لبنان کا بیروت تباہ ہوا، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا۔ پیارے دوستو، اب ذرا اہم سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ اور یورپ کی تقلید کرتے ہیں، جو کبھی کمیونسٹ تھے، پھر سیکولر ہو گئے، پھر لبرل ہو گئے، جنہیں اسلامی نظام سے چڑ ہے، جن کی راتوں کی نیند گزشتہ 16 راتوں سے حرام ہے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ ایران کو تباہ کر دے گا۔ وہ آج کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ امریکہ میں بیٹھ کر بھی یہی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ایرانی عوام کھڑے ہو جاؤ، یہ حکومت ظالم ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ ایران کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ جب بموں کی بارش ہو رہی تھی اور پوری دنیا مخالف تھی، تب ایران کے عوام کے دلوں میں کیا ایمان اور کیا یقین تھا؟ انہیں کیا معلوم کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو قوموں کے دل کس طرح مضبوط ہو جاتے ہیں؟ کربلا کے درس نے انہیں سکھایا ہے کہ سر جھکانا نہیں، خواہ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام طرز زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار گزرے۔ یہاں دین کو صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے، دین طرز زندگی کو کہتے ہیں۔ سیکولرزم بھی ایک دین ہے، جمہوریت بھی ایک دین ہے، سرمایہ داری بھی ایک دین ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام کا طرز زندگی آخرکار ان سب پر غالب آئے گا، چاہے مشرکوں اور کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے۔ 3-4 سال پہلے امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے تھے کہ ہم سنی اور شیعہ دونوں دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ پہلے افغانستان میں طالبان نے انہیں شکست دی اور آج ایران نے انہیں مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی 2 واقعات ہیں جن کی پیشگوئی اللہ نے اپنی کتاب میں کی تھی۔ اور یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ ہو تو وہ شیعہ سنی کے جھگڑوں سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ افغانستان میں آج طالبان کی حکومت ہے اور اس حکومت میں ہزارہ اور دیگر شیعہ بھی شامل ہیں۔ وہ شیعہ جنہیں جان بوجھ کر لڑایا جاتا رہا، آج طالبان کی حکومت کا حصہ ہیں۔ مسلمانوں کا یہ اتحاد مغرب کو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں تو وہ ناقابل شکست ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ پیارے دوستو، یہاں ایک اہم تاریخی موازنہ بھی ضروری ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب امریکہ اور اتحادی جیتے تو انہوں نے جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جاپان کو بھاری معاوضہ دینے پر مجبور کیا، خلافت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ اپنی مرضی سے کھینچا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فتح کا حق تھا، یہ ان کا معاہدہ تھا۔ لیکن جب ایران یہی بات کرتا ہے، جب ایران اپنے حقوق مانگتا ہے، جب ایران کہتا ہے کہ ہمیں بھی وہی حقوق دو جو تم دوسروں کو دیتے ہو، تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا مطالبات ہیں؟ یہ دوغلاپن ہے، یہ دوہرا معیار ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کے دل تاریک ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں اور وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ ظلم کا انجام ذلت ہے اور انصاف کا انجام فتح۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی غور کریں کہ آج دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو تھنک ٹینک ہیں، جو حکمت عملی بنانے والے ماہرین ہیں، وہ آج اس صورتحال پر سخت پریشان ہیں۔ وہ آج بھی سوچ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کر کے اس کا تیل لے لو، اس کے ملاؤں سے نجات پاؤ، وہاں کے لوگوں کو مار دو۔ لیکن ان کی یہ سوچ آج خاک میں مل رہی ہے۔ حالات نے ثابت کر دیا کہ طاقت کے بل پر کسی قوم کو کچلا نہیں جا سکتا، خاص طور پر جب وہ قوم ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑی ہو۔ پیارے دوستو، آج کی اس پوری صورتحال سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ ایران نے 40 سال تک اللہ پر بھروسہ رکھا اور آج وہ اپنی شرائط پر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں سے بات کر رہا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ظالموں سے کبھی دوستی مت کرو۔ قرآن کا حکم بالکل واضح ہے، جن ممالک نے ظالموں سے دوستی کی انہیں آخرکار نقصان اٹھانا پڑا، اور جنہوں نے اللہ کا راستہ اپنایا وہ سرخرو ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ناگزیر ہے۔ شیعہ سنی کا جھگڑا، ہمارا دشمن ہمیں لڑواتا ہے،
تاکہ ہم کمزور رہیں۔ جب ہم متحد ہوتے ہیں تو ہم ناقابل شکست ہوتے ہیں۔ افغانستان اور ایران نے یہ ثابت کر دیا۔ چوتھی بات یہ کہ اسلامی طرز زندگی کو کبھی شرم کے ساتھ نہ اپنانا۔ ایران نے فخر کے ساتھ اسلام کو اپنا نظام بنایا اور آج وہی نظام انہیں عزت دلا رہا ہے۔ ہمیں مغرب کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھو۔ 5000 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو قومیں مذہب کو چھوڑتی ہیں وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو جاتی ہیں اور آخرکار تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ پیارے دوستو، آخری بات یہ ہے کہ آج کا یہ منظر، یہ ایران کی فتح کی طرف سفر، یہ اللہ کے وعدے کا پورا ہونا، یہ سب ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا۔ ایران نے اللہ کے دین کا ساتھ دیا اور اللہ نے ایران کا ساتھ دیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ کوئی تاریخی حادثہ نہیں، یہ وہی قانون خدا بندی ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، لیکن اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور آج ایران کے چاروں طرف دشمن تھے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا۔ کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ پایا۔ آج یہ آیت زندہ ہے، آج یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ آج میرے اللہ نے ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا مالک، خالق اور فرما روا صرف وہی ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور پہلو جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ ہے افغانستان کا واقعہ اور اس کا ایران کے ساتھ موازنہ۔ افغانستان میں جب امریکہ اور اس کے اتحادی داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں جمہوریت لائیں گے، یہاں انسانی حقوق لائیں گے، یہاں خواتین کو آزادی دیں گے۔ 20 سال کا خون اور آنسو، ہزاروں ارب ڈالر کا خرچ، اور پھر بھی آخرکار انہیں ذلت کے ساتھ نکلنا پڑا۔ طالبان نے انہیں شکست دی۔ وہی طالبان جنہیں وہ دہشت گرد کہتے تھے، وہی طالبان جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جاہل ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ عورتوں کو نہیں پڑھاتے، آج وہی طالبان افغانستان پر حکمراں ہیں اور امریکہ کو ذلت کے ساتھ جانا پڑا۔ اور اب ایران میں بھی وہی تاریخ دہرائی گئی۔ دونوں جگہوں پر ایک ہی بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کبھی نہیں بدلتا کہ جو قوم اللہ کے دین کو تھامے رہتی ہے اسے آخرکار فتح ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہمارا فیصلہ پہلے ہی ہمارے بندوں کے حق میں ہو چکا ہے، یہی لوگ ضرور مدد پائیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ اب ذرا سوچیے کہ پوری صورتحال پاکستان کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا کہ ایک اسلامی ریاست بنے جہاں شریعت کا نظام ہو، لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ ہم مغرب کی نقل میں لگے ہوئے ہیں، ہم امریکہ کی خوشنودی میں لگے ہیں، ہم اپنی اسلامی شناخت کو بھول کر سیکولرزم اور لبرلزم کو اپنانے میں لگے ہیں۔ لیکن آج کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور ظالموں سے دوستی ختم کرنی ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی تکلیف کا اصل سبب کیا ہے۔ ان کی تکلیف یہ نہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں یا نہیں، ان کی تکلیف یہ نہیں کہ ایران کا نظام حکومت کیسا ہے، ان کی اصل تکلیف یہ ہے کہ ایران نے اللہ کے دین کو اپنا نظام بنایا ہے، اور اللہ کے دین کا یہ نظام ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ سود حرام ہے اور یورپی مغربی معیشت سود پر کھڑی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کی عزت اس کے مال اور رتبے سے نہیں بلکہ اس کے تقوی سے ہے، اور یہ بات ان کے پورے سماجی نظام کو چیلنج کرتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت ایک احترام کی حقدار انسان ہے، نہ کہ کارپوریٹ مقصد کے لیے استعمال کی جانے والی چیز، اور یہ بات ان کی پوری فیشن اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ان کو ناگوار گزرنا ہی ہے، کیونکہ جب نور ظاہر ہوتا ہے تو تاریکی بھاگتی ہے، جب حق سامنے آتا ہے تو باطل پسپا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پیارے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پوری صورتحال کو ایک وسیع تاریخی تناظر میں دیکھیں۔ مغربی استعمار نے تقریباً 500 سال پہلے دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے مسلم ممالک کو غلام بنایا، ان کے وسائل لوٹے، ان کی ثقافت تباہ کی، انہیں تفرقہ ڈالا اور انہیں آپس میں لڑایا۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد انہوں نے مسلم دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تاکہ دوبارہ کبھی یہ متحد نہ ہو سکیں۔ فلسطین میں اسرائیل بنایا تاکہ مسلم دنیا کے دل میں ایک خنجر گاڑا جا سکے۔ لیکن تاریخ آگے بڑھتی ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے۔
افغانستان میں پہلے سوویت یونین آیا اور ٹوٹ گیا، پھر امریکہ آیا اور ذلیل ہو کر گیا۔ عراق میں لاکھوں لوگ مرے لیکن امریکہ کو جو چاہتا تھا وہ نہیں ملا۔ اب ایران میں جسے 40 سال سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آج اپنی شرائط پر کھڑا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل روشن ہے اگر وہ اپنے دین کو تھامے رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایمان کی طاقت عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے دین پر فخر کرنے کی توفیق دے، مسلم امہ کو اتحاد نصیب فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے نجات دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے ساتھ وہ اپنے وعدے پورا کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔